کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کس قدر بے حرمتی ہو رہی ہے خواتین کی، کس طریقے سے قتل و غارت ہو رہی ہے، کرونا کے سلسلے میں اس نے کیا کچھ کیا، قوم کو بیمار کر دیا، ہاسپٹلز میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہوا ہے، ذمہ دار یہ شخص ہے، یہ ناقابل معافی ہے، اس پر فرد جرم عائد کی جائے اور جیل میں بھیجا جائے۔ السلام علیکم، پروگرام لفظوں کے تسلسل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوحید مکی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں سابق رکن صوبائی اسمبلی طیبہ ضمیر صاحبہ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا میم، پروگرام کے سٹارٹ میں آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے یہ سیاسی جو ہے سفر کب شروع کیا؟ جی مکی صاحب، میں آپ کے چینل کی اور خصوصاً آپ اور آپ کی ٹیم کی شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کیا، اور الحمدللہ آپ کا چینل اور آپ کی کاوشیں، آپ کی محنت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اس کے نتائج بھی موصول ہو رہے ہیں۔ آپ کا چینل کافی پاپولر ہو رہا ہے، اور اس وقت بہت ضرورت ہے ان حالات میں، جیسے کہ زمینی حقائق کے مطابق آپ لوگوں کی آواز کو، ان کے احساسات کو، ان کے خیالات کو، اور ایک تڑپ اور ایک کے ساتھ بلا جھجک، بلا خوف و خطر، شاید آپ کی سرپرستی ایک کسی بہادر ناڈر انسان کی ہے، اور عوام تک پہنچا رہے ہیں اور ان کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ میری اللہ کے رب کریم سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ پاک استقامت کے ساتھ ہمت، طاقت اور عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا میم، آپ کا سیاست کے حوالے سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے سیاسی سفر جو ہے وہ کب شروع کیا؟ جی، میں سیاست میں کوئی حادثاتی طور پہ نہیں آئی۔ میرا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، میرا خاندانی پس منظر، میرے آباء و اجداد بر صغیر میں ہماری سعودی عرب سے آمد بہت صدیاں پہلے، اور وہ مقاصد تھے جن کے لیے وہ اپنی سرزمین کو چھوڑ کر بر صغیر میں آئے۔ سیاسی طور پہ، دینی اعتبار سے سلیمان ندوی صاحب سے بھی میرا تعلق ہے خاندانی، اور اخلاقی اعتبار سے میرے خاندان نے پاکستان کے بنانے میں، پاکستان کے قیام میں، اور قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت اور مفکر اسلام حکیم الامت علامہ اقبال کے تصورات اور خیالات کے مطابق بے حد قربانیاں دی، خدمات انجام دیں۔ اور یہاں پر میں اپنے محترم والد کا ذکر کروں گی کہ قائد اعظم کو کسی جلسہ یا تحریک کے دوران کسی خبیث نے چاقو مارنے کی کوشش کی۔ میرے فادر قریشی روشن ضمیر اسٹوڈنٹ تھے اور تحریک پاکستان کے گولڈ میڈلسٹ ہیں، انہوں نے بڑھ کر قائد اعظم کا دفاع کیا، اور وہ چاقو ان کی بیک پہ لگا، جس کا نشان تھا، اور وہ میرے فادر کا اور ہمارا کریڈٹ ہے۔ میرے والد کی اپنے دین، اسلام، تشخص، روایات سے گہری محبت، وابستگی تھی کہ ختم نبوت کی پہلی ربوہ میں مسجد کا سنگ بنیاد غلام غوث ہزاروی صاحب اور بہت سے ممتاز کے علماء اکرام ہمارے گھر تشریف لائے، اور وہ قافلہ قیام و طعام کے بعد ربوہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ میں چھوٹی تھی، آج میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور ہماری ختم نبوت کے بانی مولانا اکرم طوفانی صاحب کو سرگودا میں بھی میرے والد صاحب لے کے آئے تھے، اور ان کی خاتم النبیین سرور کائنات کو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں درود و سلام ان کی ذات اقدس مبارکہ پر، اور ہم قربان ان کے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ ان کی سے محبت اور سنت کا احیاء تھا
کہ ان کی خدمات اللہ رب العزت قبول کرے اور آج تک بھی وہ زندہ ہیں. ماشاء. اچھا میم، آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن صوبائی اسمبلی بھی رہیں، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتانا چاہیں گی؟ مسلم لیگ کا جو جیسا کہ پس منظر بتایا، میرا خاندان تقریباً چند ایک افراد، اتنی بڑی فیملی میں کچھ منحرف ہوں، سب مسلم لیگ کے ساتھ ہیں. مسلم لیگ خالق پاکستان ہے کی جماعت ہے اور گہری وابستگی مسلم لیگ کے ساتھ میرے خاندان کی ہے. اس بنا پر میرے والد محترم نے کبھی کسی دوسری جماعت کو قبول نہیں کیا تھا. وہ سپورٹ کرتے تھے، خود الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے نظریات اور ان کے خیالات وہی تھے جو جماعت پاکستان مسلم لیگ کے قیام کے وقت تھے. مقاصد پاکستان، تحریک پاکستان، وہی ان کا جذبہ اور ولولہ تھا. وہ ہمیں وراثت میں ملا. مسلم لیگ سے محبت کرنا، اس کے لیے خلوص نیت سے قربانیاں دینا اور قیادت کا احترام، عقیدت. اس بنا پر میں نے بھی مسلم لیگ کو ہی جوائن کرنا تھا، بلکہ میں پیدائشی مسلم لیگی ہوں اور میں مسلم لیگ سے میں اسٹوڈنٹ لائف میں منسلک ہو گئی تھی. میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، یہ ڈگری کالج ہمارا ہے چاندنی چوک میں نے کامیاب ہوئی. میں یونیورسٹی میں ایم ایس ایف کے پلیٹ فارم سے کنٹیسٹ کرنا تھا تو 88 میں اس پہ پابندی لگ گئی تھی. وہ میرا پلیٹ فارم ایم ایس ایف کا تھا. ایم ایس ایف سے ہی میں نے آگے اپنی سرگرمیاں بڑھائی تھیں. پھر مسلم لیگ میں شامل ہو گئی اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بڑی زبردست قیادت عطا فرمائی میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی صورت میں. اور ان کی اخلاق اور ان کی روایات، ان کے مشرق سے روایات سے محبت رکھنا. خصوصاً یہاں پر میں خاتون اول بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا ذکر کروں گی. ان سے مجھے دلی لگاؤ تھا، ہے اور رہے گا. میں انہی کو پاکستان کی خاتون اول مانتی ہوں اور وہی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. وہ بہت شریف النفس اور وضاقتہ والی خاتون تھیں. مشرقی روایات کو پسند کرتی تھیں اور خواتین کے لیے ایک مثالی نمونہ تھی ان کی ذات. میں ان سے بہت انسپائر تھی اور شریف خاندان کی جو اخلاقی اور ان کی مشرقی روایات پسندی اور ایک حقیقی قیادت ان کے اندر مجھے ملی اور میں آگے بڑھتی گئی. اچھا میم، آپ نے بات کی ہے کہ محترمہ کلثوم نواز مرحوم صاحبہ کے آپ بہت قریب رہی ہیں، ان کو بہت قریب سے دیکھا آپ نے. آپ بی بی مریم نواز اور کلثوم نواز صاحبہ کے درمیان کیسی مماثلت دیکھتی ہیں کہ وہ کتنا اپنی والدہ کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں اور ان کے جیسی سیاست جو کر رہی ہیں وہ؟ ہاں جی، مریم نواز صاحبہ سے بھی میں جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوتی تھی، یہ بھی ساتھ ہوتی تھیں، ان سے بھی ملاقات ہوتی تھی. ان کی مماثلت بہت زیادہ ہے اپنی والدہ سے، اور جس گود میں پرورش پائی ہے مریم نواز نے اور جو تربیت ان کو اپنے والد محترم اور میاں شریف صاحب سے خاندانی طور پہ اپنی دادی اماں سے ملی ہے، وہ قابل رشک ہے اور قابل تقلید ہے. اور میں ان سے بہت اچھی امیدیں وابستہ رکھتی ہوں کہ ان کی لیڈرشپ، ان کے لیے ان کی ریکمنڈیشن میں میرا نام بھی تھا. میں بھی بیگم کلثوم نواز صاحبہ سے دھیرے دھیرے کہا کرتی تھی کہ مریم نواز کو آپ سیاست میں
ان کریں. ان میں بہت زیادہ خوبیاں ہیں اور ان میں وہ ساری اچھی لیڈرشپ کی خصوصیات پائی جاتی ہیں. تو شروع میں تو وہ کہا کرتی تھی کہ نہیں یہ اسکول کو دیکھتی ہیں, ہاسپٹل ہے, ان کی سماجی اور خدمات ہیں اور بہت سی مصروفیات ہیں, لیکن خاندانی بھی کچھ مسائل ہوں گے, لیکن بالآخر انہیں ماننا پڑا. اور میاں صاحب بھی ایگری ہوئے کہ اتنا پابندی میں مریم نواز کو نہیں رکھا جا سکتا اور ان کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے, عوام کی خدمت کرنے کے لیے, پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ان کا حق سے محروم رکھنا زیادتی ہوگی. میم, حکومت کی آپ 2 سالہ کارکردگی کے بارے میں کیا کہیں گی؟ مکی صاحب, بڑی افسوسناک تکلیف دہ بات ہے. نو گورننس, نو پرفارمنس, عوام بدحال, پریشان اور ہر طرف آہیں اور لوگوں کی رونے اور چلانے کی آوازیں ہیں. یہ کارکردگی ہے. کیوں ایسی کارکردگی ہے؟ اس لیے یہ حقیقی لیڈرشپ نہیں ہے, یہ فکٹیشیس ہیں, یہ مصنوعی ہیں, یہ بوگس ہیں. آپ دیکھیں, میں یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کر رہی, لیکن حقائق کو دیکھنا ہوگا اور یہ ریئلٹیز انسان کے ساتھ چلتی ہیں. ایک آدمی جو کہ شریف خاندان کے پاس جاتا ہے کہ آپ میری مدد کریں, میں مفوق الحال ہوں, میرے فادر کے لیے, مدر کے لیے ہاسپٹل بنانے کا میرا مشن ہے. چونکہ شریف خاندان رفاہی سماجی کاموں میں گہری دلچسپی رکھتے تھے. انہوں نے ایک کرکٹر ہے, چلیں جی اس کی ٹیم نے میاں جاوید میاں-داد کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک ورلڈ کپ ون کیا. اعزاز کی بات تھی. انہوں نے 50 کروڑ, اس وقت وہ اربوں پہ مشتمل ہے وہ رقم, 50 کروڑ دیے اور اپنے ثواب دیدی کوٹے سے, جس طریقے سے اب انہوں نے مندر کی تعمیر کے لیے اپنے ثواب دیدی کوٹے سے بلین مختص کیا ہے اور 20,000 فیٹ کی زمین دی ہے. میاں محمد نواز شریف نے انہیں زمین دی کہ آپ ضرور کینسر ہاسپٹل بنائیں, یہ رقم لیں, اور پھر جو مشینری آتی تھی اس پہ ڈیوٹیز کو ختم کیا. انہوں نے اس چندے کے لیے, یہ کہتے ہیں جی ہماری ٹائیگر فورس تھی, میں یہ ریکارڈ کی توثیق کر دوں, کوئی ٹائیگر فورس نہیں تھی. میاں نواز شریف فرسٹ پرائم منسٹر تھے ایٹ دیٹ ٹائم 92-93-4, اور یہ ان کو پنجاب میں مسلم لیگ نون نے جو ٹوٹل حکومت کی ہے 9 سال کی ہے. یہ ولولہ ہے کہ جی 30 ایئر ہو گئے, 40 ایئر ہو گئے, سب یہ پروپیگنڈا ہے. 9 ایئر صوبے اور مرکز کی حکومت کی کل یہ ان کا ٹائم ہے, اور اس میں کتنی لیگ پولنگ ہوئی اور کتنی مشکلات آئیں, کتنے جھٹکے لگے, کتنی بار حکومتیں ٹوٹیں, کیا حشر ہوا, کیا نشر ہوا, وہ تاریخ کا حصہ ہے اور قاری کو پڑھنا چاہیے, اور ہر پاکستان کو اپنے تاریخی ثانیات اور ریفرنسز کو دیکھنا چاہیے. اس میاں نواز شریف نے سب سکولوں میں, کالجز, یونیورسٹیز, تاجران کو, تمام جونیئرز کو ڈائریکشن دی کہ یہ بندہ آ رہا ہے جس کا نام عمران خان نیازی ہے, یہ ایک کرکٹر ہے, اس کی موجودگی میں پاکستان کامیاب ہوا ہے, آپ اسے اپنا ٹوائے زیرو بنائیں.
اور اس کو بھرپور چندہ دے. خواتین نے زیورات دیے، تاجروں نے، کسانوں نے، شہریوں نے، اسٹوڈنٹس نے اپنی گھر بار کو قربان کر دیا کہ اس کا کیا ایم ہے، کیا ایمبیشن ہے اور کیا مشن ہے. اس کو اتنا چندہ ملا. پاکستان سے آواز انٹرنیشنل سطح پر پہنچی، وہاں سے بھی بھرپور اس کو چندہ ملا. اور یہ میں یہاں پر ریکارڈ پہ بات کر رہی ہوں. اس شخص نے وہ کھلواڑ کیا جو چندہ، جو صدقہ، خیرات فی سبیل اللہ کینسر ہاسپٹل بنانے کے لیے دیا گیا تھا، اس نے عیاشیاں کی، اس نے بددیانتی کی. میں آج اس فیصلوں کو بھی چیلنج کرتی ہوں. یہ بندہ ڈس آنیسٹ ہے. نیازی موجودہ وزیر اعظم سو کارڈ، یہ دیانتدار آدمی نہیں ہے، یہ خائن ہے. اور آپ کے یہ فیصلوں سے فرد واحد جو ثاقب نصاب صاحب اس پہ مور لگا کے گئے ہیں، اس سے یہ مورا تو بن گیا، لیکن یہ آنیسٹ نہیں بن سکا اور نہ بن سکے گا. اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے. قوم کی امانت چندہ جس میں ڈس آنیسٹی کی گئی. ہاسپٹل بنا، وہاں پر غریبوں کا علاج نہیں ہوتا تھا، وہاں پر لوگوں کو کوئی سہولت نہیں ملتی تھی. وہ تو اس نے ڈائریکٹریٹس بنائے، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بھتیجے بھانجوں کو اور دوستوں کو نوازنے کے لیے رکھا، جس میں آپ فارن فنڈنگ کیس ہے، جس میں آپ دیکھ لیں کہ اس کے جو بانی اراکین ہیں وہ کہتے ہیں حساب دو، یہ فنڈ کھائے گئے ہیں. جو بندہ ایک امانت جو کہ صدقہ خیرات ہے اس کو نہ سنبھال سکا ہو، لوگوں پاکستانیوں غور کرنا تھا اس نے انان حکومت کو کیسے سنبھالنا تھا، وہ کیسے ایک اچھا منتظم ثابت ہو سکتا تھا، وہ کیسے عوام کے درد اور تکلیف کو سمجھ سکتا تھا. لیڈرشپ تو وہ ہوتی ہے جو اپنے فیصلوں سے دنیا کو بدل دیتی ہے. اس نے دنیا کے ڈر سے ہمارے پاکستان کے فیصلوں کو بدل کر ہمیں ذلیل و خوار کر دیا ہے. اس نے بھارت کو رکنیت دے دی ہے سلامتی کونسل میں. آج خون کے آنسو رو رہے ہیں ہم. آج علماء دین کا قتل عام ہو رہا ہے. دن بہ دن نہ جانے کیوں علماء اکرام جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. 72-3 کے قریب چلے گئے ہیں. بہت سو کی حالت جو ہے وہ خطرناک ہے. وہ مساجد بند ہیں، کلیسا سنڈے کو کھولے جاتے ہیں. اور کرتارپور میں اس نے جو گردوارہ بنایا اور ساتھ ہی قادیان کا مرکز ہے. اب افسوسناک امر یہ ہے جس میں ہمیں تحریک کی ضرورت ہے. آج ہمیں دھرنوں کی ضرورت ہے اسلام آباد کے اس سیکٹر میں جا کر جہاں پر 20,000 اسلام آباد کی زمین ہندو آباد مندر بت کدا کے لیے، بتوں کی پرستش کے لیے دی گئی ہے اور 1 بلین اس کے لیے وقف کیا گیا ہے. آج ہی ایک حلف نامہ جاری کیا گیا ہے ہمارے پاک ٹیکسز سے، ہمارے جو حکومت سے اخراجات ہیں بت کدے کے لیے، پرستش کے لیے، کافروں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، ہم اس میں شامل نہیں ہیں. آج ہمیں وقت ہے، ہمیں اپنے دین کو، اپنی دنیا کو بچانے کے لیے، اپنے مذہب کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی نسل نو کو ان طاغوتی حملوں سے بچانے کے لیے ہم دھرنا. اصل میں آج میں مولانا فضل الرحمان سے بھی اپیل کرتی ہوں، میں تمام علماء دین، ختم نبوت کے تمام جید علماء اکرام سے، کہ ہمارا ایمان کو کمزور کرنے کی یہ ایک کوشش ہے. جس طریقے سے بل گیٹس کہتا تھا کہ میں انسانوں کے اذہان سے اللہ کی محبت، اللہ کا نام مٹانا چاہتا ہوں، یہ ساری کڑیاں اس طرف جاتی ہیں. ہماری پہلے معاشرتی اخلاقی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں کیونکہ نان مسلم قومیں
खसूसन भारत, दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे नस्ल नौ को अपने दीन से, ईमान से, अखलाकियात से, तहजीब से दूर रखने के लिए अज़ल से ताबड़तोड़ हमलों में मसरूफ़ हैं। ये उसकी एक कड़ी है। खुदा के लिए उठें। अगर आप मुसलमान कहलवाते हैं, इस खित्ते में ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को अल्लाह ने हमें अजीमुल कदर शबे कदर को नवाजा था, लेकिन हम ये ना कहें कि उसने इसे बचाए रखना है। अल्लाह इसका मुहाफ़िज़ यकीनन है, लेकिन हमें भी कोशिश करनी होगी। हमारी भी आजमाइश है। ये जो हुक्मरान जिसको ना तो खातिमुन नबीयीन कहना आता है और नाउज़ुबिल्लाह ये सरकार मदीना का नाम सरवरे कौनैन, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं ले सकता। इय्याका नअबुदु कहकर इसने नाच गाने करवाए हैं, इसने कंसर्ट मुनक्कद किए हैं, इसने चंद अफराद को लेकर जो इसने डांस पार्टियां, जो इसने वल्गर कल्चर को फ़रोग़ दिया है, इसको माफ़ नहीं करना हो। ये अल्लाह करीम इसको माफ़ नहीं करेगा, और जो कौम है वो भी इसको माफ़ नहीं कर सकती। इससे कैसी अच्छी तवक्कुआत रखी जा सकती थी। इसने सब्ज़ बाग दिखाए। ये झूठ बोलने का माहिर है। एक वक्त में ये 4-4 बातें करता है। इसमें क्या कायदाना सलाहियतों का फुकदान है, और ना ही इसमें वो सलाहियतें पैदा की जा सकें। कुछ डायलॉग इसको सिखा दिए जाते थे, जो आके ये एक्सप्रेस करता था आवाम के सामने। उसमें भी कई चीज़ें बेमानी होती थी, तलफ़ुज़ गलत होता था। जो इसके साथ टीम है, जो अनइलेक्टेड लोग इसने भर्ती किए हुए हैं, कौमी ख़जाने पे बोझ हैं। ये गवर्नर हाउस नहीं होगा, वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी होगी। ये सामने आप इसकी वीडियोस उठा के देखें। ये उस वक्त क्या कहता था? उस वक्त बिजली के बिल और गैस के बिल बहुत मामूली थे, जिनको ये आग लगाता था। सिविल तहरीक शुरू की, इसने आवाम को उकसाया। आज आपके इस ऑनरेबल प्लेटफॉर्म से मैं ये अपील करती हूँ कि इस पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाए। इसने आवाम को बहकाया, इसने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए, इसने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की बेहरमती की, इसने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, इसने इस्लामाबाद को बंद करके तमाम अमूर ज़िंदगी और दफातर महकमों को जाम कर दिया था। ये शौकिया वज़ीर आज़म है। ये इसका इजहार इसने चैनल्स पे किया। मुझे शौक़ है, खुदा रहा मुझे एक बार वज़ीर आज़म बना दे, खुदा रहा मुझे। पीछे तो इसके अज़ाइन थे, किनके? कादियानियों के थे, यहूदियों के थे, और यूरोप के थे, भारत के थे। मुदी का यार कौन है जो मंदिर बनवा रहा है, जो सलामती कौंसिल में उसे मेंबर शिप लेके दे रहा है, जो गाहे बागाहे मैं आपके साथ हर तावन करने को तैयार हूँ। कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, किस कदर बेहुरमती हो रही है ख़वातीन की, किस तरीके से कत्ल गारत हो रही है। कोरोना के सिलसिले में इसने क्या कुछ किया, कौम को बीमार कर दिया। हॉस्पिटल्स में क्या क्या कुछ हो रहा है और हुआ है। ज़िम्मेदार ये शख्स है, ये नाकाबिले माफ़ी है। इस पर फर्द जुर्म की जाए और जेल में भेजा जाए। अच्छा मैम, आए रोज़ नया बुरहान आता है, ठीक है। कभी आटे की मद में, कभी तेल की मद में, कभी चीनी की मद में, कभी इंक्वायरियाँ होती हैं चीनी पे, आटे पे, तो उसकी रिपोर्ट्स आती हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाँ जी, जिन्होंने आटा था 45 किलो पे और आ गया 65 पे, आजकल तो इससे भी इंक्रीज हो चुका है। चीनी थी उस वक़्त 65 और आ गई 90 पे। फोरेंसिक रिपोर्ट को नहीं मानते। जो रिपोर्ट पहले FIR ने दी है उसके मुलज़मों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैसे पहुंचाएगा? ये नियाजी तो खुद भत्ताखोर है, इसमें इसका हिस्सा होता है। ये गैंगिस्ट है और ये माफियाज की सरपरस्ती करने वाला है। वो माफियाज किसको बोलते हैं? माफियाज वो होते हैं जो लोग
غیر قانونی کام کرتے ہیں، جو آئین کو سبتاز کرتے ہیں، جن کے سامنے کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوتا، گینگسٹ ہوتے ہیں، یہ بندہ شروع سے خود بیٹھ کے کھاتا ہے اور مافیاز کو آگے لگاتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، یہ سہولت کار ہے اور وہ آگے ارن کرتے ہیں۔ اب تو شرم آتی ہے جس طریقے سے اس کے نان الیکٹڈ اور الیکٹڈ وزراء لوٹ مار کر رہے ہیں۔ کون چور ہے، ڈاکو کون ہے، عوام کو پہچان ہو چکی ہے، عوام جانتے ہیں کہ کون پاکستان کو لوٹ رہا ہے، کون تباہی کے دھانے پہ لے آیا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ، آپ اللہ کا خوف کریں، پاکستانیوں کو اس سے بچائیں، اس سے نجات حاصل کریں۔ یہ آدمی، آپ یقیناً محب وطن ہیں، میں آپ پہ شک نہیں کرتی، لیکن یہ جو چوز کیا ہے آپ نے، آپ کے پاس کیوں آپشن نہیں تھا؟ پاکستان زرخیز مٹی ہے، پاکستان نے دنیا بھر میں پاکستانیوں نے نام پیدا کیا ہے، وہ ڈاکٹریٹ کا شعبہ ہو، وکالت کا ہو، بزنس کا ہو، کوئی بھی سائنٹسٹ اور کوئی بھی میدان ہے پاکستانیوں نے مارا ہے۔ آپ ہمیں اس سے نجات دیجیے، یہ ہمارے تشخص کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہماری اسلامی روایات کے خلاف ہے۔ اگر آپ اس کو لنگر آن کریں گے تو پھر بڑے ہی درد اور دکھ کے ساتھ ہم کہیں گے کہ یہ سارا کھلواڑ جو پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے، یہ آپ نے اس کو امبریلا فراہم کیا ہے، آپ چھتری ہیں اس کے؟ نہیں، آپ نہیں ایسا ہو سکتے۔ آپ لوگوں کا خون اس پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہے، آپ نے اس پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور دیتے رہیں گے۔ آپ کے ساتھ پاکستان سلامت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جس طریقے سے ہمارے ہاسپٹلز کا انتظام ہے، سکولوں کا نصاب دیکھیں، اس میں سے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے سلیبس میں سے ان کی سیرت کو نکالا جاتا ہے۔ یہ حملے کون کر رہا ہے؟ آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آپ پاکستان کے مقاصد کے مطابق، پاکستان کے منشور کے مطابق، قائد اعظم کے لاہ عمل کے مطابق، علامہ اقبال کی حکمت عملی کے مطابق پاکستان کو فروغ دینے میں پاکستانیوں کا ساتھ دیں۔ اس قوم میں سے آپ اچھی لیڈرشپ کو سامنے لائیں۔ آپ اس قسم کے آئندہ بھی کبھی غلطی نہ کیجیے گا۔ آپ اس غلطی کا کفارہ ادا کریں اور عمران خان نیازی سے پاکستان کی جان چھڑائیں، اور جو اس کا مشغلہ ہے، جو اس کے کرتوت ہیں، جس قسم کا یہ آدمی ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اچھا میم، آپ سے پوچھنا تھا کہ نیب کورٹ میں کوئی بھی لیگی قیادت کی پیشی ہوتی ہے، چاہے مریم نواز صاحبہ کی ہو، حمزہ صاحب کی ہو، شہباز شریف صاحب یا شاہد خاقان عباس کی، ہمیشہ آپ کو نیب کورٹ میں میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ یہ جو احتساب کا عمل چل رہا ہے، اس کے بارے میں روشنی ڈالیں تھوڑی سی۔ الحمدللہ میں ہر پیش 3.5 سال سے، جس وقت سے مریم نواز شریف کو فرسٹ ٹائم احتساب کورٹ میں بلایا گیا تھا، اس وقت سے اسلام آباد، لاہور میں پیشیوں پہ جاتی ہوں اور خال پہ نہیں گئی ہوں۔ جو میری آبزرویشن ہے اور جو کچھ میں نے میری آنکھیں دیکھتی ہیں اور میرے کان سنتے ہیں، یہ انتقام ہے۔ میاں نواز شریف کے دور میں پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا، اس کے باوجود کہ اس نے ایک طوفان بدتمیزی نیازی نے کھڑا کیا ہوا تھا بلا وجہ، اور اس کے ثبوت بھی آگے۔ جہانگیر نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی، وہ تو ہم تو چاہتے تھے کہ سیاسی گھرانوں سے لوگ لیے جائیں، اور وہ سب اس کی فیک قسم کی ایکٹیویٹیز تھیں، دھرنے، یہ ڈیریل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے انٹرنیشنل ایجنسیز تھیں، را تھی جس نے بہت سارے صحافیوں کو فنڈنگ کی۔ وہ پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ میاں صاحب گوادر اسی پیک میں خلوص نیت کے ساتھ
بہت کام کر رہے تھے، بہت تیزی کے ساتھ 11,000 میگا واٹ پاکستان کو بجلی دی، اندھیروں سے نکالا، اور پاکستان کا استحکام تھا روپے میں، ڈالر کہاں پہ تھا، آج 167 پہ ڈالر ہے، آج افغانستان کے 46 پیسے پہ اس ریجن میں سب سے کمتر پاکستانی روپے کی قدر ہو چکی ہے۔ افغانستان کے 46 پینیز اور پاکستان کا جو ہے 1 روپیہ، اور یہ بہت برے حالات ہیں۔ اور یہ آپ کے سامنے چیئرمین نیب کا سارا خاندان کا بھی حالات ہیں، اور بعد میں بھی اس بندے کی کس قسم کی شخصیت ہے، یہ کس ذہن کا ناعاقبت اندیش انسان ہے چیئرمین نیب، اور وہ فضول انتقام میں اگر کوئی اسمبلی میں عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے حقائق سامنے لے آتا ہے، جسٹ لائک یہ ابھی ایسا ہوا کہ خواجہ آصف صاحب کو بھی نوٹس مل گیا، جو اسمبلی میں بولتا ہے اپنی سیاسی جماعت کے لیے، اپنے کارکنوں کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے عوام کے لیے کوئی دکھ تکلیف کی میں شیئر کرتا ہے تو اس کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے۔ اب میاں صاحب آئے کہ میرے پاکستان میں وبا کرونا پہنچی ہے، میرے اللہ کریم نے مجھے ہمت صلاحیتیں دی ہیں، ویژن دیا ہے میاں محمد شہباز شریف کو۔ آپ نے ڈینگی کے وقت دیکھا کتنا خطرناک تھا، جبکہ باہر کے ڈاکٹرز نے کہا پاکستان میں بہت زیادہ اموات ہوں گی جو لاکھوں پر ہوں گی، لیکن یہاں پر تو تقریباً میرا خیال ہے 100 تک بھی نہیں گئی تھی، اور انہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر شہباز شریف نے یہ قیادت ہوتی ہے نا، انہوں نے ڈینگی سے نجات دلوائی۔ اور اسی طریقے سے کرونا اگر اس نے یہ ادھر سے جو زلفی سکینڈل جو آ رہا تھا عوام کے سامنے ہے، باہر سے لوگوں کو نہ بلوایا ہوتا، سرحدیں پابند کی ہوتی، ڈاکٹرز کو تربیت کی ہوتی، جان ماری ہوتی، کوئی اس کا دماغ ہوتا، کوئی اس میں احساس ہوتا، تو آج مریضوں کی یہ حالت نہیں ہونی تھی۔ اور جو فنڈنگ بھی کی گئی ہے وہ جو بے نظیر فنڈ تھا، جو اس وقت انہوں نے محنت کر کے لوگوں کا ڈیٹا بنایا تھا، یہ تو ڈیٹا نہیں بنا سکے۔ جو لوگ دہاڑی دار، اس نے تو 70 ارب روپیہ کرونا میں عوام سے بٹور لیا، اور بے تحاشا امداد باہر کے ملکوں سے آئی ہے، کہیں نظر نہیں آتی، عوام میں نہیں ڈیلیور کی، انہوں نے کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوئی اس میں۔ جو لوگ کرونا کی زد میں آئے ہیں ان پہ کوئی خرچ نہیں ہوا، جو ڈیٹا تھا سیم ڈیلیور ہو گیا۔ ہر جگہ پہ انفیئر کام ہے، ہر جگہ پہ انلیگیلٹی ہے، لیکن چور بچائے شور، اور ان کے دوہرا روپ ہے، ان کی پالیسیز بھی ڈیول ہیں، یہ کرتے کچھ ہیں بتاتے کچھ ہیں، اور ان کا صبح کو ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، دوپہر کو دوسری ہوتی ہے، دوپہر کو تیسری ہوتی ہے، شام کو چوتھی ہوتی ہے، اور رات کو 5ویں ہوتی ہے، اور صبح یہ سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی قیادت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ انتقامی لوگ ہیں۔ اس نے دیکھیں جن لوگوں نے احسان فراموش انسان ہے، عمران نیازی محسن کش ہے، جس نواز شریف فیملی نے اس کو سپورٹ کیا، اس کی مدد کی، اس کو پروان چڑھایا، یہ انہی کے خلاف ہو گیا۔ اور ہماری یہ پنجابی کی روایت ہے کہ انسان لجپال ہوتا ہے، اللہ کریم بھی فرماتے ہیں جو انسان کا شکر گزار نہیں وہ میرا بھی شکر گزار نہیں بنتا۔ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، یہ زندگی بھی ایک سفر ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اس کے ساتھ کتنا بھلا کیا نواز شریف فیملی نے، اور اسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قول کو سچا کر دکھایا، جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو، اور پھر وہ شر آتا ہے تو نیکی قبول ہوتی ہے۔ تو اس آدمی نے مریم نواز کو باپ کے سامنے کس تضحیک امیز طریقے سے گرفتار کروایا، اس کی تسکین نہیں ہوتی تھی، اس کا انتقام ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، اس نے انہیں پابند سلاسل کیا، باپ بیٹی کو۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی مذمت کی جاتی ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ دکھ کی بات ہے۔ اس نے
कौन कौन से हरबे अख्तियार किए हैं। फ़क्त इसका मिशन था पाकिस्तान के वसाइल पे कब्ज़ा करना और फिर उनको उनका मिस यूज़ करना और फिर अपनी लॉबीज़ को जिसमें ये परवान चढ़ा, जहाँ से इसने तालीम पाई, जहाँ इसने शादियाँ की, जहाँ पर जिस माशरे के साथ ये वाबस्ता था, उनको तक़वियत देने के लिए, पाकिस्तान को स्कॉलर स्टेट बनाने के लिए, यहाँ पर हिंदुओं और सिखों का राज लाने के लिए इस बंदे ने मज़हियों, कादियानियों, यहूदियों को तक़वियत देने के लिए, हमारी नई नस्ल को गुमराह और जाहिल बनाने के लिए इस बंदे को तो सज़ा मिलनी चाहिए। अल्लाह ज़रूर इसकी पकड़ करेगा इंशाअल्लाह, मेरा ईमान है। लेकिन दुनिया में भी इसको सज़ा मिले ताकि इबरत हासिल करें दूसरे लोग भी कि वो इस किस्म के नापाक अज़ाइम से बाज रहें। मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, प्रोग्राम में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।